السلام علیکم دوستو، آج کا بھی واقعہ انتہائی افسوسناک جو کہ پیش آیا ایبٹ آباد کے DHQ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ انصاف کی آواز بننا چاہتے ہیں اور حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی حقیقت ہر گھر تک پہنچ سکے۔ لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق ایک محنتی، باوقار اور اپنے خاندان و معاشرے کے لیے فخر بننے والی خاتون تھی۔ ڈاکٹر وردہ نے اپنی تعلیم میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور اپنی محنت سے لوگوں کے دل جیتے۔ ڈاکٹر وردہ کی زندگی میں ایک انتہائی قریبی اور پرانی دوست جس کا نام ریدا، اور یہ دوستی ایسی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے دل کی ہر بات جانتی تھی، ہر خوشی اور ہر دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی۔ ڈاکٹر وردہ نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی زیورات 67 تولے سونا ریدا کے حوالے اس بنیاد پر کیا، وہ سمجھتی تھی کہ ریدا ان سے زیادہ قابل اعتماد اس کو کوئی نہیں مل سکتی۔ جبکہ ڈاکٹر وردہ بیرون ملک جانے لگی تو اس نے ریدا سے کہا، میں یہ زیورات گھر پر نہیں چھوڑ سکتی اور اسے اپنے پاس رکھ لو، میں واپس آ کر لے لوں گی۔ یہ الفاظ اعتماد، محبت اور رشتے کی علامت تھے، مگر افسوس، ریدا کی نیت میں جلد ہی لالچ اور حسد پیدا ہو گیا۔ واپس آنے کے بعد جب ڈاکٹر وردہ نے اپنے زیورات واپس مانگے تو ریدا نے مسلسل بہانے بنائے۔ کل دے دوں گی، کچھ دن انتظار کرو، بینک کے مسائل ہیں، لاکر ابھی دستیاب نہیں۔ ہر روز ایک نیا بہانہ، ہر دن اعتماد کے ساتھ کھیلنا اور رشتہ توڑ دینا اس کے لیے عام سی بات ہو گئی تھی۔ لیکن ایک دن یہ کھیل حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ریدا نے اپنی قریبی دوست ڈاکٹر 67 وردہ تولہ کی سونا زندگی چھین لی۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق نے اپنی بچپن کی سہیلی ریدا کے پاس رکھوایا، اور یہ غالباً 18 اکتوبر 2023 کی بات ہے، دبئی جانے سے پہلے، ملک سے باہر جانے سے پہلے۔ اور پھر جب وہ واپس آئیں ڈاکٹر وردہ مشتاق، تو سونے کی واپسی کے لیے انہوں نے کہا تو ٹال مٹول ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ آگے کہانی ہے کہ اس سونے کو کہیں اور گروی رکھوا کر 50 لاکھ روپے لیے گئے، یا کس کے کہنے پر، یا لالچ آ گیا۔ کیا 67 تولہ سونا، ویسے آج کل جو سونے کا ریٹ ہے ظاہر ہے بڑی قیمت ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ دوستی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اب تو پیسہ بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، یہ دنیاوی چیزیں بڑی ہے، دوستی رشتے پیچھے رہ گئے۔ تو 4 دسمبر کو دن تقریباً 11 بجے والد بتاتے ہیں ڈاکٹر وردہ کے کہ ملزمہ جو ہے میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے زیر تعمیر گھر گئی، اور جب کافی وقت کے بعد میں بیٹی واپس نہ مڑی تو میں نے بیٹی کے موبائل پر رابطہ کیا تو اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ ریدا جدون، اس کا شوہر وحید، ندیم، پرویز پکڑے جا چکے ہیں، پولیس کے ریمانڈ پر ہیں۔ ایک ملزم شمریز جس کا نام ہے وہ مفرور ہے، گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مطلب بچپن کی سہیلی نے، دوست نے سونے کی خاطر اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنی دوست کا گلا گھونٹ کر مار دیا، قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق اس واردات میں ریدا کے شوہر وحید اور 2 دیگر افراد پرویز اور ندیم بھی شامل تھے۔ پرویز اور ندیم کو گرفتار کیا گیا ہے، مگر ایک کلیدی ملزم ابھی فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں۔ ریدا کی گرفتاری کے بعد پولیس نے باقی ملزمان تک پہنچ کر سارا کیس بے نقاب کر دیا۔ ایبٹ آباد میں قتل ہونے والی ڈاکٹر وردہ کے قاتلوں کو 30 لاکھ روپے کی ادائیگی کا انکشاف۔ پولیس کا نامزد ملزموں کے مالی معاملات کی چھان بین کے لیے FIA کو خط، نامزد ملزموں عبدالوحید، ندیم اور ریدا کی مالی تفصیلات مانگ لی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کئی مقدمات میں ملوث نکلے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کئی مقدمات میں ملوث نکلے۔ مفرور ملزم شمریز نے اسی سال جنید نامی نوجوان کو قتل کیا۔ ملزم ندیم پر ایبٹ آباد میں منشیات کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ قتل کیس کی تفتیش کرنے والی JIT کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا۔ JIT 5 دنوں میں اپنی رپورٹ مکمل کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ ایبٹ آباد بازیابی کے بعد ڈاکٹر وردہ کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ جاں بحق ہو چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے واضح کیا کہ گلے اور گردن پر شدید دباؤ، گردن کی ہڈی کا ٹوٹنا اور جسم پر تشدد کے متعدد نشان موجود تھے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ واردات انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی۔
ایبٹ آباد میں ہسپتالوں میں احتجاج جاری ہے۔ عوام اور طبی عملہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملزمان کے خلاف شفاف اور سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ عوام چاہتی ہے کہ ایسے سانحات کی جڑیں سامنے آئیں تاکہ مستقبل میں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ہم ناظرین اس وقت آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتے ہیں اور سنوانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر وردہ کا مرڈر ہوا، عوامی ایشو ہے، قتل ہوتے ہیں پاکستان میں، پہلا قتل نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے قتل ہوا، جو ڈیبیٹ شروع ہوئی، بہت ہی اندوناک واقعہ ہے۔ سنیے عوام اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد DHQ کی وہ لیڈی ڈاکٹر جو 4 دن پہلے اغوا ہوئی تھی، آج اس کی لاش مل گئی۔ ایک ڈاکٹر، ایک بیٹی، ایک انسان جو ڈیوٹی پر جانے بچانے نکلتی تھی، خود اس نظام کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ پورے سسٹم کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہمارا نظام تحفظ دینے کے قابل نہیں رہا۔ 4 دن تک ایک ڈاکٹر لاپتہ رہی، مگر کوئی ہنگامی حرکت میں نہ آیا، کوئی مؤثر سرچ آپریشن نہیں، کوئی تیز رفتار انویسٹیگیشن نہیں، کوئی فوری ریسکیو نہیں۔ اس ملک میں ڈاکٹر صرف مریضوں کی جان نہیں بچاتے، وہ خود اپنی جان بھی روزانہ داؤ پر لگاتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر وردہ مشتاق کی روح کو سکون عطا فرمائے اور ان کے بچوں، اہل خانہ اور دوستوں کے دلوں میں صبر اور حوصلے کی روشنی بھر دے۔ اللہ انہیں یہ دکھ سہنے کی طاقت دے اور یہ یقین دلائے کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ یاد رکھے، حوصلہ وہ روشنی ہے جو ہر دل میں امید جگاتی ہے، اور محبت ہی ہے جو ہر دکھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وردہ باجی میری سینئر تھی، ہم نے اکٹھے پڑھا۔ آج وہ دن یاد آیا کہ جب ہم اکٹھے بریک میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور ایک اچھے روشن مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے۔ بحیثیت مسیحا ہم سوچتے تھے کہ ہم نے لوگوں کی جان بچانی ہے۔ آج اس مسیحا جس نے لوگوں کی جان بچانی ہوتی ہے، 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، آج اس کی جان لی گئی ہے۔ کبھی کیس کے لیے ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں، کبھی زینب کیس کے لیے نکلتے ہیں، اور آج ڈاکٹر وردہ کے لیے ہم باہر نکلے کس کے لیے؟ کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم انصاف نہیں مانگتے، سب سے پہلے تو ان کی دکانیں سیل کریں، انہیں ضلع بدر کریں، انہیں انکاؤنٹر کریں، انہیں یہاں لا کر ہمارے سامنے کھڑا کریں، انہیں ہم پتھر مار کے آج ہوا کی بیٹیاں ماریں گی تاکہ آئندہ کے بعد کوئی مرد اس ہوا کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ 4 دن تک یہ قانون سویا رہا۔ نیانی ادھر سے کتنا دور ہے؟ ان سے لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں ہوئی۔ یہ کیسا ادارہ ہے؟ آج اگر کسی بندے کی اگر ویسے بھی زندگی اسپتال میں چلی آ جائے، ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے چلی گئی، سب تو وہاں ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں، مارو جی ڈاکٹر کو مارو۔ آج 4 دن وہ ڈاکٹر گم رہی اور آپ کہتے ہیں یہ ایمرجنسیاں نہیں کر رہے۔ خدا را یار، ایک زندہ سانس لیتی عورت تھی وہ۔ آج مجھے اپنی بیٹی محفوظ نہیں لگ رہی، اس کی چھٹی کا ٹائم ہوا، یقین کریں میں اتنے پریشان ہوں، مجھے اپنی بیٹی محفوظ نہیں لگ رہی۔ خدا را بس کر دے اب ہماری جانوں کے ساتھ کھیلنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دوستیاں سوچ کے کریں، پھر آپ ان کے جا کے بزنسز اور سٹیک ہولڈرز کے باہر لکھ کر لگائے نا کہ آپ ان پر اعتماد نہ کریں۔ اس نے تو اعتماد کیا تھا، ہم اور آپ بھی اعتماد کرتے ہیں، تو پھر ہم آپ ہمیں پہلے بتائیں نا کہ ادھر اعتماد نہ کریں۔ آپ کو ایسے منشیات فروش نظر نہیں آتے؟ تو پھر آپ پلیز آج ریزائن دے کے گھر جائیں۔ اگر آج آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ انصاف کے دائی ہیں، تو آج آپ بھی ریزائن دے کے گھر جائیں۔ آپ بھی بیٹیوں والے، آج آپ کو ریزائن دینا چاہیے، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، اور ہمیں ابھی جواب چاہیے۔ ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک آپ انکاؤنٹر نہیں کرتے۔ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت خاتون اور بحیثیت مسیحا میں یہی کہوں گی، وردہ باجی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، وردہ باجی ہم شرمندہ